أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد قد قال الحكيم في كتابه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك مناسبت و موقعیت عید سعید غدیر ہے۔ سب سے پہلے تمام سامعین و ناظرین کی خدمت میں عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اس مظلوم ولی اللہ کی مظلومیت کے صدقے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، پروردگار ہمیں حق کے امام سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ جب ایسے ایام آتے ہیں تو بہت سارے دکھی افراد کو، درد مند افراد کو امید ہوتی ہے پروردگار باب العلم کا واسطہ کسی کو اس دروازے سے خالی نہ لوٹا۔ جو غموں میں مبتلا ہیں پروردگار ان کو غموں سے نجات عطا فرما، جو حاجتیں رکھتے ہیں پروردگار ان کی حاجتیں پوری فرما، بالخصوص جو بیمار ہیں پروردگار ان کو شفا عاجلہ و کاملہ عطا فرما، اور کریم اللہ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو جوار ائمہ معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما۔ انسانیت مشکلوں اور تکلیفوں میں گھری ہوئی ہے، بالخصوص یہ مرض جس کی وجہ سے آج غدیر کے پروگرام بھی تنہائیوں میں ہو رہے ہیں۔ پروردگار انسانیت کو اس مرض سے نجات عطا فرما، اور یہ امتحان ہے کریم اللہ، اس امتحان سے ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما۔ بے اولاد جولیوں کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما، کریم اللہ جن کو دی ہے ان کو نیک اور صالح بنا۔ ہمارے جوانوں کو، ہمارے بچوں کو دین الہی کو اپنی زندگیوں میں اپنانے کی، اپنے والدین کی خدمت کی توفیق نصیب فرما۔ غدیر کیا ہے اس پہ تفصیل سے گفتگو نہیں کرنی، بس اتنا عرض کرنا ہے کہ یہ جو آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب پیغمبر اکرم پہ نازل فرمائی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اس آیت کا مفہوم ترجمہ صحیح کر لینے والے کو بھی یہی بتلاتا ہے کہ کوئی کام ایسا مہم ہے کہ پیغمبر اکرم کی 40 سال کی عملی زندگی اور پھر 23 سال کی عملی و تبلیغی زندگی وہ ایک طرف، اور ارشاد پروردگار ہوتا ہے اگر یہ کام نہ کیا تو کچھ نہ کیا۔ اس کام کی اہمیت جب انسان کو معلوم ہوتی ہے تو خود اس کام کی تلاش میں، یا وہ جس نے اس دن کو اتنی اہمیت دی ہے اس وجہ کو تلاش کیا جاتا ہے۔ آئے اکمال ہو یا آئے غدیر ہو، ان دو آیات کو پڑھ لیجئے ان ایام میں، اور بس اتنا جان لیجئے کہ وہ جو وزن ہو رہا ہے پیغمبر اکرم کی ساری تبلیغ کا، وہ وزن ہو رہا ہے ایک اعلان سے، اور وہ اعلان ہے من کنت مولاہ فعلی مولا۔ اس لیے ہم غدیر کو عید ولایت کہتے ہیں۔ میں آج کی گفتگو میں
جناب امیر المومنین علیہ السلام کی زبان مبارک سے اپنی ولایت کے اعلان کو نقل کرنا چاہتا ہوں، یا اگر میں اس کو یہ عنوان دوں کہ نہج البلاغہ میں جناب امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی ولایت کا اظہار کن الفاظ میں کیا ہے۔ بعض دانشوران اس موضوع کو چھیڑ رہے ہیں کہ جناب امیر علیہ السلام نے کبھی اپنی امامت کا، خلافت کا، ولایت کا اظہار نہیں کیا۔ ذرا اس پوائنٹ کو دقت سے سماعت فرمائیے۔ اعتراض کیا ہوتا ہے کہ جناب امیر علیہ السلام نے تو اپنی امامت کا اعلان کبھی نہیں کیا اور اپنی امامت و ولایت منوانے پہ کبھی زور نہیں دیا۔ تو میں یہ گزارش کروں کہ فقط نہج البلاغہ میں جناب امیر علیہ السلام نے 24 مقامات، یہ جو میں نے نوٹ کیے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، میرے پاس جو نہج البلاغہ سے مقامات نوٹ ہیں، 24 مقامات ایسے ہیں جہاں جناب امیر المومنین نے امامت کو، خلافت کو، ولایت کو، حکومت کو اپنا حق قرار دیا ہے، اور تقریباً 25 موارد ایسے ہیں جہاں جناب امیر المومنین نے لفظ ولی کو حکومت کے طور پر، حکمرانی کے طور پر استعمال کیا ہے۔ بالخصوص آپ دیکھیے جناب مالک اشتر کو جو مصر جاتے ہوئے ایک تفصیلی خط لکھا اور حکمرانی کے طریقے بتلائے ہیں، اس خط میں کم از کم 15 دفعہ جناب امیر المومنین نے لفظ ولی استعمال کیا ہے، اور وہ ولی جناب امیر المومنین نے بطور حکمران استعمال کیا ہے۔ لہذا یہ بحثیں میں اس میں جانا ہی نہیں چاہتا کہ ولی کا معنی کیا ہے۔ ولی کا معنی خود نہج البلاغہ میں جناب امیر المومنین نے اکثر جگہوں پہ، یعنی 25 سے زیادہ موارد میں جناب امیر علیہ السلام نے اس کو حکومت کے لیے استعمال کیا۔ تو دو چیزیں، ایک یہ ہے کہ جناب امیر علیہ السلام نے ولایت کا اعلان کہاں کیا ہے، دوسری یہ ہے کہ جناب امیر علیہ السلام نے ولایت کو کس معنی میں لیا ہے۔ تو اس کو جمع یوں کرتے ہیں کہ تقریباً جناب امیر علیہ السلام نے 24 مقامات پہ اپنی ولایت و حکومت کو مختلف لفظوں میں نہج البلاغہ میں بیان کیا ہے، اور آپ یقیناً آگاہ ہیں کہ نہج البلاغہ جناب امیر علیہ السلام کے کلمات کا ایک مختصر سا حصہ ہے، ورنہ اس سے کئی گنا زیادہ الحمدللہ جمع ہو چکے ہیں، اور جناب امیر علیہ السلام کے کلمات موجود ہیں، خطبات و خطوط و کلمات کثار۔ آئیے دیکھتے ہیں نہج البلاغہ میں چند موارد آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اس غدیر کی مناسبت سے کہ جناب امیر المومنین نے اپنے آپ کو کہاں کہاں ولی کہا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیے، جناب امیر علیہ السلام کا نہج البلاغہ کا دوسرا خطبہ، اس دوسرے خطبے کے آخری حصے میں جناب امیر المومنین علیہ السلام نے کل اہل بیت کو ولی قرار دیا ہے۔ اگر آپ اس خطبہ نمبر 2 کے آخری پیراگراف کو دیکھیے اور تھوڑا عادی کر لیجئے، آپ بالخصوص جوان حضرات اپنے آپ کو عادی کر لیجئے کہ ہم کتاب کھول کے دیکھ بھی سکیں۔ یہ جو افکار اسلامی کا نہج البلاغہ اس کا صفحہ 108 ہے، آخری حصہ پیراگراف، پورا پیراگراف بہترین فضائل اہل بیت، لفظ استعمال کیا جناب امیر علیہ السلام نے آل محمد، یعنی آل محمد کے بہترین فضائل اس حصے میں بیان ہوئے۔ اب وہ تقریباً 10 کے قریب فضائل ہیں، میں جن کی طرف نہیں جاتا۔ پہلا جملہ اس کا یہ شروع کیا جناب امیر علیہ السلام نے، لا یقاس بعال محمد علیہم السلام من هذه الامت احد۔ مفتی صاحب کا ترجمہ ہی دہرا دیتا ہوں، اس امت میں کسی کو آل محمد پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہے جناب امیر علیہ السلام کا آل محمد کے فضائل بیان کرنا۔ اب اس کے آخری 3 جملات کو دیکھیے، جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَهُمْ خَصَائِصُ حَقِّ الْوِلَایَةِ، موضوع ذہن میں رہے، من كنت مولاه
फ़हाज़ा अलीयुन मौला या मन कुन्तु मौला हो फ़अलीयुन मौला। अब जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वलहुम से मुराद आले मोहम्मद ख़साइस हक़्क़िल विलाया, हक़ की विलायत की तमाम खुसूसियात इनके साथ मखसूस हैं। किसके साथ? आले मोहम्मद के साथ। अब अगर विलायत को जैसे मैंने अर्ज किया लीजिए माने हुकूमत में, तो यहाँ जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हुकूमत की सारी खुसूसियात, विलायत, हम इसको उर्दू में अक्सर जब विलायत का तर्जमा करते हैं तो उसका माना करते हैं सरपरस्त। तो गोया जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सरपरस्ती अगर किसी उम्मत की किसी का हक बनता है तो वो आले मोहम्मद हैं। मैं अरबी की गहराइयों में नहीं जाता, बस एक जुमला आपकी तरफ पेश करना चाहता हूँ। इमाम ने फरमाया वलहुम ख़साइस हक़्क़िल विलाया। अरबी अदबियात के एतबार से लहुम को पहले ले आना ये बतलाता है कि बस हक की विलायत मखसूस है आले मोहम्मद के साथ। अब यही मखसूस हक जो है वो इसका ऐलान गदीर में जनाब पैगम्बर अकरम कर रहे हैं कि पहले वली का मैं ऐलान कर रहा हूँ और फिर इसकी विलायत को जो जो मानेगा आगे फिर ये वली खुद बतलाता जाएगा कि मेरे बाद वली कौन है। लहुम ख़साइस हक़्क़िल विलाया। अब वफ़ीहिमुल वसिय्या, आगे फिर जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं और इन्हीं आले मोहम्मद में पैगम्बर के सारे वसीयतें हैं, यानी वसी और रसूलुल्लाह जो अगर हम कहें तो इसमें भी वसीयत का भी ताल्लुक है। वल विरासा, और अगर विरासत मुराद लें तो विरासत भी इन्हीं के लिए है। अल-आन रजअल हक़्क़ु इला अहलिही वनुक़िला इला मुंतक़िलिही। मेरा मौजू बस फ़कत वो 3 लफ्ज़ थे, लहुम ख़साइस हक़्क़िल विलाया। यहाँ जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो हक़ की विलायत हमारे साथ मखसूस है। अब अगर कोई ये कहे कि कहाँ जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने अपनी विलायत का इजहार किया है, तो ये एक पॉइंट खुतबा नंबर 2 नहजुल बलागा देख लीजिए। यहाँ जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हक़ के विलायत इनके साथ खास है। अब नहजुल बलागा के मुतअद्दिद मकामात, यहाँ मैं ये गुजारिश करता जाऊँ कि अहले सुन्नत उलमा में से इब्न अबिल हदीद मुअतज़िली, जिनकी नहजुल बलागा की सबसे ज़्यादा मशहूर शरह मौजूद है, वो खुतबा नंबर 56 की शरह में जब आते हैं और जिल्द नंबर 4 है उनकी किताब की, वहाँ उन्होंने ये लिखा है कि ये हक़ की विलायत जनाब अमीरुल मोमिनीन कहाँ कहाँ ज़ाहिर करते रहे। 2 मकामात इब्न अबिल हदीद ने लिखे हैं कूफे के, और वो लिखते हैं कि जनाब अमीरुल मोमिनीन कूफा की मस्जिद में या कूफा के एक मकाम पे खड़े होके लोगों को कसम दे के कहते हैं उनशिदुकुम बिल्लाह, मैं आपको अल्लाह की कसम दे के ये पूछता हूँ कि क्या आपने पैगम्बर अकरम का ये फरमान मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौला ये नहीं सुना? और फिर इमाम फरमाते हैं कि जो इसको सुन चुके हैं वो गवाही दें। अब वहाँ जो अफराद थे उसमें से महदूद से अफराद थे, वहाँ 12 या 13 अफराद लिखे उठे हैं और उन्होंने कहा हम गवाही देते हैं कि हमने पैगम्बर अकरम से ये सुना है। या शायद पैगम्बर अकरम के असहाब में से इतनी तादाद होगी, बाकी अफराद जो हैं वो उन्होंने डायरेक्ट पैगम्बर से नहीं सुना होगा। तो लिखा यह है कि 12 या 13 अफराद खड़े होते हैं और वो कहते हैं या अली, आप जिस विलायत की सबूत के लिए, लफ्ज़ मेरे हैं अलबत्ता, कसमें दे के पूछना चाहते हैं, उस विलायत का ऐलान हमने पैगम्बर से सुना। और वो हदीस जो लफ्ज़ जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने दोहराए वो क्या थे? मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौला। अब यहाँ आगे इब्न अबिल हदीद ने तफसील लिखी है और वो लिखते हैं कि एक शख्सियत उठी नहीं, तो जनाब अमीरुल मोमिनीन ने पूछा उनसे कि क्या आपने, इसलिए कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम जानते थे ये गदीर में मौजूद थे, तो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम उससे पूछते हैं ए फलां, क्या आपने पैगम्बर अकरम से ये फरमान नहीं सुना था मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौला? तो कहते या अली, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, भूल गया हूँ। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने यहाँ बद्दुआ की और बद्दुआ ये थी कि ए अल्लाह, अगर ये झूठ बोल रहा है और मेरे हक को पोशीदा कर रहा है, भूला नहीं है बल्कि ये जाहिर कर रहा है कि मैं भूल गया हूँ, ये लफ्ज़ जो है वो तफसील मेरी है। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि अगर ये
چھپا رہا ہے تو پروردگار اس کو ایسے مرض سے دوچار کر جو مرض اس کا چھپ نہ سکے. لفظ یہ ہے کہ اس کا امامہ بھی اس کو نہ چھپا سکے. اب یہ شخص جو ہے وہ پھر ساری زندگی ایسے چہرے کی مرض میں مبتلا ہوا کہ چھپاتا رہا لیکن چھپ نہیں سکتا تھا اس کا یہ داغ اور اس کا یہ مرض. اسی طریقے پہ ایک اور مقام پر بھی اور شخصیت کے بارے میں اسی قسم کے الفاظ ابن ابی الحدید نے لکھے ہیں کہ جناب امیر علیہ السلام نے وہاں بیٹھے ہوئے افراد سے یہ پوچھا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں کہ کیا آپ نے پیغمبر اکرم سے یہ نہیں سنا تھا کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا. تو ایک شخصیت تھی وہ باقی اٹھے اور وہ نہیں اٹھے، پیغمبر اکرم کے اس فرمان کی تصدیق نہیں کی. جناب امیر المومنین فرماتے ہیں فلاں کیا آپ نے یہ نہیں سنا تھا؟ تو اس نے بھی یہی کہا کہ مجھے یاد نہیں. جناب امیر علیہ السلام یہاں کہتے ہیں پروردگار اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کو اندھا کر دے. اور پھر وہ زندگی بھر باقی جو گزاری وہ اندھا رہا. اور پھر بعض لوگ اس سے پوچھتے بھی تھے کہ میرا یہ جرم تھا جس کی وجہ سے میں نابینا ہو گیا. اب یہ جناب امیر علیہ السلام کی قسمیں کھا کے پوچھنا لوگوں سے کہ یہ حدیث آپ نے سنی ہے یا نہیں، خود اس من کنت مولا ہو فعلی مولا کی اہمیت بتلاتے ہیں. اور جناب سیدہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے متعلق حاکم نے اور مسعودی نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جب جناب سیدہ جناب امیر المومنین کا حق ثابت کرتی تھیں تو بی بی پوچھتی تھی انسیتم، کہ آپ اس چیز کو بھول گئے ہیں جب پیغمبر فرما رہے تھے من کنت مولا ہو فعلی مولا. تو یہ حق کہ ولایت خاص ہے اہل بیت کے ساتھ، آل محمد کے ساتھ. یہ جناب امیر علیہ السلام نہ فقط اپنی ذات کے لیے بلکہ سب کے لیے اعلان کر رہے ہیں اور پھر قسمیں کھا کے اس کو ثابت بھی کر رہے ہیں. اب علی جیسی ذات قسم کھا کے کس کو ثابت کرنا چاہتی ہیں؟ جناب امیر علیہ السلام اپنی ولایت کو ثابت کر رہے ہیں. اور پھر جناب سیدہ کا یہ جملہ من کنت مولا کو دہرا رہے ہیں اور میں اس کو چند دفعہ نقل کر چکا ہوں، تفصیل میں نہیں جاتا. اس حدیث کو یعنی اس قسم کی حدیث کو احمد ابن حنبل نے اپنی کتاب مسند میں 12 طریقوں سے نقل کیا ہے. اور یہی جو افراد ابن ابی الحدید نے لکھے ہیں وہی افراد مسند احمد ابن حنبل کے مختلف مقامات پر درج ہیں کہ جناب امیر المؤمنین نے پوچھا قسم کھا کے کہ کیا آپ نے یہ فرمان نہیں سنا، یا اس میں مثلا کچھ ایسی حدیث نقل کی کہ پیغمبر نے یہ فرمایا ہے. تو یہ من کنت مولا ہو فعلی مولا کے متعلق خود مسند احمد ابن حنبل امام حنبل کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے 12 ایسی روایات نقل کی ہیں. ہمارے علماء میں سے شیعہ علماء میں سے شیخ صدوق کا یہ فرمان میں کئی دفعہ نقل کر چکا ہوں کہ شیخ صدوق نے 2 جگہ پہ جناب امیر علیہ السلام کی زبان مبارک سے 43 فضائل بیان کیے ہیں. ایک دفعہ خلیفہ اول کے سامنے جناب امیر المؤمنین نے اپنے فضائل بیان کیے اور قسمیں کھا کے کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نے یہ چیز پیغمبر اکرم سے نہیں سنی تھی. میرے پاس یہ خصال شیخ صدوق فارسی ترجمے والی ہے اور اس کی دوسری جلد کا صفحہ نمبر 327. یہ عام ہے جس کے پاس یہ نسخہ نہ ہو وہ جب 43 کے عدد میں جائے گا تو وہاں جناب امیر علیہ السلام خلیفہ اول کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں قالا فَأُنْشِدُكَ بِاللَّهِ، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں علی الولایت من اللہ مع ولایت رسول اللہ فی آیت زکاة الخاتم ام لک، مجھے بتلائیے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویعطون الزکاة وہم راکعون. اس آیت کو امام نے کہا ہے انگوٹھی زکوٰۃ دینے والی آیت میں رسول اللہ کی ولایت کے ساتھ اللہ نے میری ولایت کا ذکر کیا ہے یا آپ کی ولایت کا. دیکھیے یہ اس سے بحث جو ہے وہ تفصیل میں زیادہ نہیں جا سکتا کہ دیکھیے جناب امیر علیہ السلام اپنی ولایت اور وہ ولایت من کنت مولا اگلے مرحلے میں ہے، لیکن یہاں جناب امیر المؤمنین نے
آئے ولایت کے ذریعے سے اپنی ولایت کو ثابت کیا ہے۔ یہ ایک فرمان جناب امیر علیہ السلام کا قسم دے کے، اور پھر اس سے اگلی قسم جو ہے وہ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں فَأُنشِدُكَ اللَّهُ أَنَا الْمَوْلَى لَكَ وَلِكُلِّ مُسْلِمٍ بِحَدِيثِ النَّبِيِّ يَوْمِ الْغَدِيرِ أَمَنْتَ، مجھے بتلاؤ غدیر کے دن پیغمبر کے فرمان کے مطابق، بحدیث النبی، نبی اکرم کی حدیث کے مطابق، انا المولا لک ولکل مسلم، کیا میں تمام مسلمانوں کا اور آپ کا مولا میں تھا یا آپ تھے؟ اب یہ دوسری مسلسل دونوں فضائل میں جناب امیر علیہ السلام نے حدیث غدیر کے ذریعے سے بھی اور آیت ولایت کے ذریعے سے بھی اپنی ولایت کو ثابت کیا کہ ولی میں ہوں۔ اب اس سے زیادہ تفصیل اس حصے میں نہیں جا سکتا۔ اسی قسم کے 43 فضائل جناب امیر المؤمنین نے شورا کے وقت جب امام کو ظاہری خلافت نہیں ملی تو اس وقت فرمائے۔ یہ جو میں نقل کر رہا ہوں یہ بھی اسی خصال شیخ صدوق کا صفحہ 340 ہے۔ جناب امیر المؤمنین فرماتے ہیں نشدتکم باللہ، میں آپ سب کو یعنی شورا والوں کو اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، حال فیکم احدن، کہ آپ میں سے کوئی ایسا ہے قال لہ رسول اللہ کما قال لی، کہ جس کے لیے رسول نے وہ فرمان جاری کیا ہو جو میرے لیے فرمایا تھا، اور وہ فرمان کیا تھا؟ پیغمبر نے فرمایا ان اللہ امرنی بولایت علی، کہ اللہ نے مجھے علی کی ولایت کا حکم دیا ہے، فولایتہ ولایتی، علی کی ولایت میری ولایت ہے، وولایتی ولایت ربی، اور پیغمبر اکرم فرماتے ہیں میری ولایت رب کی ولایت ہے۔ نتیجہ اگر ہم نکالیں گے تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ ولایت علی حقیقت میں ولایت نبی بھی ہے، ولایت پروردگار بھی ہے۔ اب یہ شورا والوں کے سامنے جناب امیر المؤمنین علیہ السلام اپنی ولایت کا اعلان کر رہے ہیں۔ اور اب اگر ہم کہیں کہ امیر المؤمنین نے اپنی ولایت کا کبھی اعلان نہیں کیا تو یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ نہج البلاغہ سے میں نے چند موارد نقل کرنے تھے جہاں جناب امیر المؤمنین نے فرمایا میں ولی ہوں، لیکن ابھی وقت نہیں رہا۔ فقط آپ حضرات کے لیے، کیونکہ آج کل نہج البلاغہ کے متعلق ایک چیز عام کہی جا رہی ہے، جی یہ شیعوں کی کتاب ہے اور مفتی جعفر حسین کا ترجمہ ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میرے پاس جو ہے وہ نہج البلاغہ ہے، اس کا شیعوں کا ترجمہ نہیں ہے، اس کے خطبات کا ترجمہ اہل سنت کے مشہور عالم دین جناب سید رئیس احمد جعفری ندوی کا ہے، اور اس کے خطوط کا ترجمہ جناب علامہ عبد الرزاق ملی آبادی کا ہے۔ یہ اس کو دیکھیے اور وہ گفتگو اسی پہ ختم کرتے ہیں۔ ترجمہ مفتی صاحب کا نہیں پڑھ رہا، عبد الرزاق ملی آبادی کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ دوسرا حصہ مکتوبات و رقعات انہوں نے لکھا ہے۔ میرے پاس جو نہج البلاغہ ہے اس کا صفحہ 617 ہے جو ملی آبادی مرحوم کا ترجمہ ہے، اور اس میں جناب امیر علیہ السلام نے اپنے تمام زکوٰۃ کے تحصیلداروں کے نام فرمان جاری کیا، یعنی جن جن افراد کو جن جن علاقوں میں جناب امیر علیہ السلام زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے بھیجتے تھے ان کے لیے امام نے ایک فرمان جاری کیا، اور فرمان میں یہ فرمایا جاؤ وہاں زکوٰۃ لو، اور پھر فرمایا کہ اگر زکوٰۃ لوگے تو کیا کہنا ہے ان کو جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہاں جناب امیر علیہ السلام نے جو ذکر کیا ہے صفحہ 617 میں عرض کر رہا ہوں، جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کان یکتبھا لمن یستعملہ علی الصدقات، جس کو جناب امیر علیہ السلام صدقات لینے کے لیے اور زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے بھیجتے تھے ان کو جناب امیر علیہ السلام تفصیلی خط لکھتے تھے، اور اس خط کا ایک جملہ یہ تھا ثم تقول، پھر جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں ان کو کہنا۔ ذرا یہ سوچئے کہ جناب امیر علیہ السلام اپنے آپ کو ولی کے عنوان سے کہتے ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں ثم تقول، پھر ان کو جن سے زکوٰۃ لینا ہے ان کو کہنا عباد اللہ ارسلنی الیکم ولی اللہ و خلیفتہ، اللہ کے بندو
ہمیں آپ کی طرف اللہ کے ولی اور اللہ کے خلیفہ نے بھیجا ہے۔ یہ ہے خط نمبر 25، ترجمہ جناب عبد الرزاق ملی آبادی۔ اگر ان کے الفاظ نقل کر دوں تو بھی مناسب ہوگا۔ وہ لکھتے ہیں تم خود پوری طرح صاحب سلامت کرنا، اس کے بعد ان سے کہنا، اس کے بعد سمت قول، اس کے بعد ان سے کہنا خدا کے بندو، اللہ کے ولی اور خلیفہ نے مجھے بھیجا ہے کہ تمہارے مال میں سے خدا کا حق وصول کر لوں۔ تو اب تم بتاؤ کہ کیا خدا کا کوئی حق تمہارے مال میں واجب الادا ہے جسے اس کے ولی کے حوالے کیا جائے۔ اب یہاں 2 دفعہ جناب امیر علیہ السلام نے لفظ ولی استعمال کیا، لیکن نہج البلاغہ میں اس انداز سے لفظ ولی اللہ جو درج ہے وہ خود جناب امیر علیہ السلام نے خود لکھوایا ہے۔ اب ہم بڑے اطمینان سے کہتے ہیں علی اپنے آپ کو ولی اللہ کہتا ہے، علی اپنے آپ کو خلیفۃ اللہ فرماتے ہیں، تو ہم بھی بڑے اعتماد سے کہتے ہیں علی ولی اللہ، اس لیے کہ ہم تو لفظ امیر المؤمنین علی مرتضیٰ دہرا رہے ہیں۔ یہ خط نمبر 25 اور یہ حکمرانی کے لیے یا زکوٰۃ لینے والوں کے لیے ہے۔ تو یہ حکمران کے طور پر فرمایا زکوٰۃ لو، یہ نہیں کہنا کہ ساتھی ہے، یہ نہیں کہنا کہ فلاں۔ اور آخری جملہ، اس سے زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا، اسی خطوط کے حصے میں جس حصے کو عبد الرزاق ملی آبادی نے بیان کیا ہے، اور میں ایک تفصیلی گفتگو میں عرض کر چکا ہوں، عبد الرزاق ملی آبادی وہ ہیں جنہوں نے 1950 میں نہج البلاغہ کے دوسرے حصے کا یعنی خطوط و وصیتوں کا ترجمہ کیا ہے۔ علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم کا ترجمہ ہوتا ہے 1956 ہجری میں، 1956 میں، اور یہ عبد الرزاق ملی آبادی جو ہیں وہ ترجمہ کرتے ہیں 1950 میں، یعنی 6 سال پہلے۔ اور بڑا دلچسپ ہے، انہوں نے مقدمے میں لکھا ہے کہ مجھے حوصلہ افزائی کی میری ترجمہ کرنے کے لیے مولانا عبد الرسول مہر نے، اور یہ مولانا عبد الرسول مہر علامہ اقبال کے بہت قریبی ساتھی ہیں، یعنی علامہ اقبال کے ایک قریبی ساتھی مولانا عبد الرسول تشویق دلاتے ہیں علامہ عبد الرزاق ملی آبادی کو کہ علی کے کلام کا ترجمہ کرو۔ اور پھر رئیس احمد جعفری ان خطوط پہ اپنا حاشیہ لکھتے ہیں۔ بس رئیس احمد جعفری نے اس خط 25 پہ جہاں علی اپنے آپ کو ولی اللہ فرماتے ہیں، اس کے آخر میں 2 سطروں کا ایک حاشیہ لکھا ہے، اور حاشیے میں لکھتے ہیں یہ ہے نظم مملکت کا وہ دستور العمل۔ یہ ایک سنی عالم امیر المؤمنین کے خط 25 کے بارے میں جہاں امیر المؤمنین اپنے آپ کو ولی اللہ کہہ رہے ہیں، وہاں لکھتے ہیں یہ ہے نظم مملکت کا وہ دستور العمل جس سے پھر کبھی دنیا آشنا نہ ہو سکی۔ ہاں، وہ دستور حکومت جو اس ولی اللہ نے دنیا کو بتلائے ہیں۔ اہل سنت عالم رئیس احمد جعفری کہتے ہیں پھر دنیا ایسے حکموں سے آشنا نہ ہو سکی، اور اب کہ دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت بن چکی ہے۔ یہ ظاہراً پاکستان کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا میں ایک عظیم اسلامی مملکت بن چکی ہے۔ رئیس احمد جعفری فرماتے ہیں کاش یہ دستور العمل پھر اپنایا جا سکے، وہ علی امیر المومنین، وہ ولی اللہ، وہ خلیفۃ اللہ کا بتلایا ہو دستور ہماری مملکت خدا داد میں بھی کاش یہ جاری ہو سکے۔ بہرحال اس سے زیادہ وقت آپ کا نہیں لیتا، دوبارہ عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اسی مبارک مناسبت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہم سب کی زندگیوں کو مبارک فرمائے اور ہمیں اس بابرکت عید سے زیادہ فائدہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ مومنین جہاں کہیں بھی ہیں، پروردگار ان کو اس مبارک موقع پہ خوشیاں نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔